ہمارے ہاں لوگوں نے جو ہے نا عزت اور ذلت کے جو ایک ترازو ہے، جو ایک اس کا ایک مقام ہے، ہر انسان نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق اپنی اپنی عزت کا، کامیابی کا ایک تصور ذہن میں بٹھا رکھا ہے۔ بعض لوگ رنگت کو، حسنوں کو دوسروں پر جو ہے نا اپنے آپ کو فوقیت دیتے ہیں اپنی رنگت کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اور بعض لوگوں نے اپنے خاندان اور نسب کو جو ہے نا اپنے عزت کا، وقار کا معیار سمجھ رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم دوسروں پر جو ہے نا وہ غالب ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے نا مال و دولت کو، اپنے آپ کو دوسروں پر مال و دولت کی وجہ سے فضیلت دیتے ہیں کہ فلاں کے پاس مال و دولت نہیں ہے، میرے پاس اتنا مال و دولت ہے۔ اور بعض لوگ منصب اور سٹیٹس کو معیار بنا کر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو تمام عزتوں کا مالک ہے اور سب لوگوں کو جو عزت عطا فرمانے والی جو ذات ہے اللہ رب العالمین کی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات ہے کہ جن کی نسبت کے ساتھ سب لوگوں کو عزت نصیب ہوتی ہے، ہم نے اس طرف رخ ہی نہیں کیا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں عزت اور وقار کا معیار کیا ہے، ذلت اور رسوائی کا معیار کیا ہے۔ لیکن جب ہم اس طرف آتے ہیں تو پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں قرآن عزت اور وقار کا معیار اور سٹیٹس کیا عطا فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ تم میں سے سب سے معزز، سب سے عزت والا وہ شخص ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والا ہو، جو متقی اور پرہیزگار ہو، فرمایا کہ وہ سب سے عزت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے اس آیت کریمہ کا۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن بازار کے اندر تشریف لے جا رہے تھے کہ آگے راستے کے اندر ایک سیاہ فام حبشی غلام، کالی رنگت والا، اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس کی بولی لگ رہی ہے کہ کوئی کون ہے جو اس کو خریدے گا، کون ہے جو اس کو خریدے گا۔ اور وہ جو غلام ہے وہ کیا آگے سے اعلان کر رہا ہے، وہ کیا الفاظ بول رہا ہے، وہ غلام آگے سے کہہ رہا ہے کہ من اشترانی فعلی شرط اللہ یمنعنی عن الصلوات الخمس خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ غلام کہہ رہا ہے کہ جو بھی مجھے خریدے، جو مجھے خریدنا چاہے، مجھے خریدنے کی خواہش رکھتا ہو، اس کے سامنے میری ایک شرط ہے۔ اور فرمایا کہ وہ شرط یہ ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے 5 نمازیں پڑھنے سے وہ نہیں روکے گا۔ میری شرط یہ ہے کہ مجھے خرید لے، جو کام اپنا لے گا میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے، میری شرط یہ ہے کہ میں 5 نمازیں حضور کی اقتداء کے اندر، حضور کی امامت کے اندر میں یہ نمازیں 5 پڑھنے چاہتا ہوں۔ مجھے 5 نمازیں حضور کے پیچھے پڑھنے سے منع نہیں کرے گا، روکے گا نہیں۔ اب اس کی اس شرط کے اوپر ایک صحابی رسول نے اس کو خرید کر لیا، اس غلام کو خرید لیا۔ اب وہ غلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے 5 نمازیں آ کر ادا کرتا اور حضور کی نگاہوں میں تھا، کیونکہ حضور نے خود اس کو بازار کے اندر اس انداز میں بکتے ہوئے دیکھا اور نماز کے ساتھ اتنی محبت کو حضور نے دیکھا تو حضور کی نگاہوں کے اندر وہ غلام آ گیا۔ تو اب 5 نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتا ہے، حضور کی نظروں میں ہے۔ ایک دن وہ نماز سے غیر حاضر ہوا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، تو امام تو جانتا ہے نا کہ کون 5 وقت کی نماز میرے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ تو جب ایک دن وہ غیر حاضر ہوا تو حضور نے پوچھا کہ وہ غلام کہاں گیا ہے، وہ سیاہ فام، وہ کالا غلام کدھر گیا، آج نماز پڑھنے نہیں آیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، تکلیف میں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ نماز پڑھنے نہیں آ سکا۔ تو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک حبشی سیاہ فام موٹے ہونٹوں والے غلام کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء اس کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں ایک عام سے غلام کی تیمارداری کرنے کے لیے۔ آج تو ہم تیمارداری بھی کرتے ہیں تو اگلے بندے کے سٹیٹس کو دیکھ کر، اس کے معیار کو دیکھ کر، اس کے مال و دولت کو دیکھ کر ہم کسی کی تیمارداری، کسی کا حال چال پوچھتے ہیں۔ عام لوگوں کو تو ہم سیدھے ہاتھ سے سلام تک نہیں کرتے، لیکن یہ حضور رحمت للعالمین ہے۔
حضور کی نظروں کے اندر وہاں کا سردار اور ایک عام انسان حضور کی نظروں میں برابر ہے۔ حضور کی نظروں کے اندر جو ہے نا عزت اور وقار کا جو معیار ہے وہ مال و دولت نہیں ہے، وہ تقوی ہے۔ اس کی نماز کی محبت کی وجہ سے حضور اس کے گھر تشریف لے کر گئے، اس کی تیمارداری کی اور تشریف لے کر آئے، اور حضور واپس تشریف لائے۔ پھر کئی دنوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق پوچھا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو آخری سانسیں لے رہا ہے، وہ تو بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہے، وہ تو اب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ہاں پھر تشریف لے کر گئے، اور حضور نے دیکھا کہ وہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اب حضور سمجھ گئے کہ اب یہ جو ہے نا اس کی زندگی یہی ختم ہو چکی ہے، اور حضور کے سامنے اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے نا اس کی روح پرواز کر رہی ہے۔ تو جب اس کی روح پرواز کر گئی، دنیا سے رخصت ہوا، تو اب اس کی خوش قسمتی کا اندازہ لگائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَوَلَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلہ وتکفینہ وتدفینہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذمہ داری لی، فرمایا کہ اس کے غسل کی ذمہ داری میری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو کفن دینے کی ذمہ داری بھی میری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو دفن کرنے کی ذمہ داری بھی میری ہو گئی۔ اب صحابہ کرام ایک طرف اس کی خوش نصیبی پر رشک کر رہے ہیں، اس کی خوش نصیبی پر یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اس کا کفن دفن اور ساری ذمہ داری حضور علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود لے رہے ہیں، اور وہ کتنا خوش نصیب غلام تھا۔ اور وہاں پر جو ہے نا اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ جناب جبریل امین لے کر یہ حاضر ہو گئے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جب صحابہ کرام اس کی ایسی خوش نصیب موت کے اوپر ایسے جو ہے نا اس کے غسل اور دفن اور کفن کے اوپر اتنا رشک کر رہے تھے، تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں قبیلوں کے اندر تقسیم فرمایا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، اور فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو عزت کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے۔ فرمایا کہ اگر تقوی ایک عام غلام کے اندر بھی ہو تو اللہ رب العالمین اس کو ایسی عزت عطا فرماتا ہے کہ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کی تجہیز و تکفین کا خود انتظام فرماتے ہیں۔